الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. کل کے سبق کے اندر اس بات پر کہ اہل سنت والجماعت کون ہے ایک عنوان گزر چکا تھا. آج کے سبق کے اندر انشاءاللہ آگے عنوانات جو کل بتائے تھے ان پر بحث ہوگی. اس میں یہ آیا تھا وما یعتقدون من اصول الدین. تو دین کس سے کہتے ہیں؟ قرآن مجید کے اندر اور احادیث نبوہ کے اندر اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں دین کی اہمیت بتلائی ہے. دین کہتے کس سے ہیں؟ فرمایا دین مذہب عقیدہ، ہر وہ طریقہ جس کے ذریعے خدا کی عبادت کی جائے اس کو دین کہتے ہیں. ہر وہ طریقہ جس کے ذریعے خدا کی عبادت کی جائے اس سے دین کہتے ہیں. دین مذہب عقیدے کا نام ہے اور ہر وہ طریقہ جس کے ذریعے خدا کی عبادت کی جائے. دوسرا ترجمہ اس کا ہے ملت یعنی شریعت. ملت یعنی شریعت. اور تیسرا معنی دین کا کبھی کیا جاتا ہے اسلام سے. دین کا مطلب اسلام. اور چوتھا ترجمہ معنی دین کا تین باتوں کے مجمع کو دین کہا جاتا ہے. زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور اعضاء و جوارح سے عمل، بدن سے عمل. زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور اعضاء و جوارح سے عمل کا نام دین ہے. اور پانچواں ترجمہ کیا طرز عمل، اس کو سیرت بھی کہتے ہیں. طرز عمل یعنی سیرت. اور چھٹا ترجمہ اس کا کیا عادت. دین کا ایک معنی کیا ہے حالت. دین کا آٹھواں معنی کیا ہے شان. نواں معنی اس کا کیا ہے دین کا پرہیزگاری. دسواں معنی کیا ہے حساب. گیارہواں معنی کیا ہے ملک. بارہواں معنی کیا ہے سلطان حاکم با اختیار، وہ بادشاہ وہ حاکم جو با اختیار ہو. اور 13واں معنی اس کا کیا حکومت اور اقتدار. 14واں معنی اس کا کیا فیصلہ. اور 15واں معنی اس کا کیا ہے تدبیر. 16واں معنی اس کا کیا جزا اور بدلہ. دین با معنی جزا اور بدلے کے بھی آتا ہے جیسے مالک یوم الدین میں ہے. اور 17واں معنی کیا ہے اس کا معاملہ. 18واں معنی اس کا ہے تابع داری. اور 19واں معنی اس کا ہے قسم نوعیت. قرآن مجید کے اندر اللہ جل شانہ نے دین کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے. دین کیا ہے؟ فرمایا انسان کی فطری زندگی کا نام دین ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ہر انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. پھر گھر کا ماحول اس سے کبھی یہودی بناتے ہیں، کبھی مجوسی بناتے فاواہ یحودانہ، یا عیسائی بناتے ہیں ینصرانہ او یمجسانہ. جیسے ماحول ہوتا ہے گھر کا ویسے ہی بچہ پھر پلتا ہے، پھولتا ہے، بڑھتا ہے. تو انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اور قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں انسان کی فطرت میں نے فطرت دین کو، انسان کی فطرت میں نے دین کو بنایا. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، جس میں کوئی تبدیلی نہیں. لا تبدیل لخلق اللہ، فرمایا وہ محکم دین ہے. ذالک الدین القیم. اور قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نعمتیں تو بے شمار ہے لیکن کامل مکمل نعمت جو ہے اللہ کی نعمتوں میں سے، کیونکہ اللہ پاک قرآن میں فرما رہا ہے کہ تم اگر میری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. ہر نعمت تمہارے پاس اللہ کی طرف سے. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. ظاہری نعمتیں بھی اللہ نے کامل مکمل عطا فرمائی ہمیں اور آپ کو، اور باطنی نعمتیں بھی. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. ظاہری نعمتیں جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی، اور باطنی نعمتوں سے مراد اللہ کی معرفت ہے، اللہ کا پہچان ہے، ایمان ہے، احسان ہے، اسلام ہے، عقیدہ ہے، تقوی ہے، صبر ہے، شکر ہے. یہ باطنی نعمتیں ہیں.
لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں سب سے کامل اور مکمل نعمت وہ دین اسلام ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. واتممت علیکم، میں نے تم پر اپنی نعمت مکمل کر لی، وہ دین اسلام ہے. اور دین اسلام اللہ پاک نے مجھے اور آپ، میرے اور آپ کے لیے پسند فرمایا ہے. دیکھو خالق کائنات نے ہمارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اور دین کو اللہ پاک نے قرآن میں ایک اور جگہ فرمایا کہ میں نے اس کو مرتضی یعنی پسندیدہ بنایا. وَلَيُبَدِّلَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. اور قرآن مجید میں اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا میں نے تمہارے لیے اس دین کو شریعت بنایا، شرع لکم من الدین، جس کی وصیت موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو کی. یعنی اللہ نے وصیت کی دین پر چلنے کے، دین کو قائم کرنے کی نبیوں کو. شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به موسیٰ وعیسیٰ. نبیوں کو اس بات کی وصیت کی جاتی تھی کہ تم نے دین کو قائم رکھنا ہے. اناقیم الدین، ایک ہے دین پر چلنا اور ایک ہے دین کو قائم رکھنا. خود دین پر چلنا یہ اتباع کہلائے گا، اور دوسروں کو دین پر چلانا کے لیے محنت کرنا، دین قائم کرنے کی محنت کرنا، اس کو اتباع، اس کو اقامت دین کہتے ہیں. ایک ہے خود نماز پڑھنا، یہ صلی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھو جسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. ایک ہے لوگوں کو نماز پر کڑا کرنا، اقیم الصلاۃ. تو قرآن میں صلو کا لفظ نہیں، اقیم الصلاۃ ہے. اسی طرح اناقیم الدین، کہ تم دین کو قائم کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ پاک نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، جن میں لڑائیاں عروج پر ہوتی تھی، ان کو شیر و شکر بنایا. تو اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ میری اس نعمت کو یاد کرو جس کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. نعمت دین کی بنیاد پر تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے ہو، حالانکہ تم پہلے کیا تھے؟ ایک دوسرے کے دشمن تھے. اور قرآن مجید میں ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جاتے جاتے اپنی بیٹوں کو وصیت کر گئے کہ تم نے دین اسلام پر مرنا ہے. وصى بها ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے بنی ان کے بیٹوں کو، یعقوب علیہ السلام نے، و یعقوب، اے میرے پیارے بیٹو، یا بنیا، اللہ نے تمہارے لیے دین کو چنا ہے. ان اللہ اصطفى لكم الدین، تم اس حال میں موت آ جائے فلا تموتن، کہ تم مسلمان ہو، الا وانتم مسلمون. تو اللہ جل شانہ نے دین کو مصطفیٰ بھی بنایا، مرتضیٰ بھی بنایا، پسندیدہ بھی بنایا. مصطفیٰ کے معنی جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے چنا ہے، مصطفیٰ مجتبیٰ بنایا، اسی طریقے سے اللہ پاک نے دین کو بھی مصطفیٰ اور مرتضیٰ بنایا ہے. دین قرآن میں دو معنوں میں استعمال ہوا، دین بمانے اطاعت بھی، اور دین بمانا بدلہ بھی. مالک یوم الدین میں دین بمانا بدلہ، روز جزا کا مالک، اور مالکی، اور وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا قرآن میں وَلَهُ الدِّينُ، دین بمانے اطاعت بھی، دین بمانا اطاعت بھی استعمال ہوا ہے قرآن میں. یہ جو لفظ آیا ہمارے سبق کے اندر، وَمَا يَعْتَقِدُونَ مِنْ اصول الدین، اصول دین سے مراد کیا ہے؟ اصول دین کسے کہتے ہیں؟ فرمایا اصول دین تین چیزوں کا نام ہے: توحید، اثبات توحید، توحید کو ثابت کرنا. اصول دین یہ تین چیزیں ہیں، یاد رکھنا. مکی صورتوں میں اصول دین بیان ہوتے ہیں، مدنی صورتوں میں احکامات ہوتے ہیں. اصول دین سے مراد تین چیزیں ہیں. پہلی بات اثبات توحید، اللہ کی وحدانیت یعنی ایمان، اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرنا یعنی ایمان، عقیدہ. اور دوسری چیز اثبات رسالت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کرنا، رسالت کو ثابت کرنا. اور تیسری چیز اس کے اندر ہے اثبات معاد، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو ثابت کرنا. تین ہو گئے. پہلی چیز اثبات توحید، دوسری چیز اثبات رسالت، اور تیسری چیز اثبات معاد، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو ثابت کرنا اور اس کا یقین کرنا. یہ اصول دین ہے، تین چیزیں: توحید، رسالت، آخرت، یعنی دوبارہ زندہ ہونا. وہ یدیدون بھی، اصول دین بھی بتا دیا آپ کو کہ اصول دین سے کیا مراد ہے.
وَيَدِينُونَ بِهِ، اور اس کے ذریعے سے وہ اطاعت کرتے ہیں لرب العالمین، رب العالمین کی۔ اب لفظ آیا ہے رب، رب کس سے کہتے ہیں، اور رب کا ذکر قرآن میں کتنی جگہ آیا ہے؟ تو رب کا لفظ قرآن میں 981 مرتبہ آیا، 981، 981 مرتبہ رب کا لفظ قرآن میں، کہیں لرب العالمین، کہیں رب العالمین، کہیں ربی ہی ہے، کبھی کہیں ربی ہے، کہیں ربہم ہے، کہیں ربکا ہے، کہیں ربنا ہے۔ اور نماز کی رکعت میں رب کا لفظ کا تکرار 11 مرتبہ ہے، نماز کی رکعت میں رب لفظ کا تکرار 11 مرتبہ ہے، کیونکہ توحید کی آپ کو جیسے معلوم ہے علماء کرام کس میں بیان کرتے ہیں، تو ان اقسام میں سے ایک قسم بیان کرتے توحید فی الربوبیت، رب ہونے میں اللہ کو تنہا ماننا، یکتا ماننا۔ تو اس لیے نماز کے رکعت میں 9 دفعہ یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ میرا نظام میں خود نہیں چلا رہا، میرا نظام چلانے والا میرا رب اللہ ہے۔ سبحان ربی العظیم 3 دفعہ رکوع میں، اور سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ سجدے میں کہلوایا جا رہا ہے، 6 دفعہ 2 سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ ربی، اور 3 دفعہ رکوع میں۔ کہ اس بات کا اقرار مسلمان نماز کے رکعت میں 9 دفعہ کرتا ہے کہ میرا نظام میں نہیں چلا رہا، میرا نظام اللہ چلا رہا ہے۔ اور 10ویں دفعہ نماز کے رکعت میں کہلوایا جا رہا ہے ربنا لک الحمد، سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد، سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد ربنا، کہ ہمارا نظام چلانے والا اللہ ہی ہے، ہمارا رب اللہ ہی ہے۔ اور 11ویں دفعہ کہلوایا جا رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا نظام اللہ چلا رہا ہے۔ 9 دفعہ میرا نظام اللہ چلا رہا ہے، 1 دفعہ ہمارا نظام اللہ چلا رہا ہے، اور 1 دفعہ تمام جہانوں کا نظام اللہ چلا رہا ہے۔ روزانہ 32 رکعتیں بنتی ہے، 17 رکعت فرض، 3 رکعت وتر، 20 ہو گئی، اور 12 رکعت سنت موقدہ، 32 ہو گئی۔ 32 رکعتوں میں روزانہ مسلمان 352 دفعہ کہتا ہے کہ رب اللہ ہے، نظام اللہ چلا رہا ہے، لیکن دل سے پوچھے تو کچھ اور کہتا ہے۔ فرمایا قبر میں جاتے ہی سب سے پہلا سوال جو ہے وہ من ربک کا ہے، کہ تو رب نظام چلانے والا کس کو سمجھتا تھا؟ فرمایا اللہ جل شانہ نے جب تمام عالم ارواح میں تمام ارواح کو جمع فرمایا، تو اللہ جل شانہ نے تمام ارواح سے یہ بات پوچھی تھی، الست بربکم، ایک وعدہ لیا تھا، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي آدم، جو قرآن میں ہے، تو اس کے اندر فرمایا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، الست بربکم، یہ نہیں فرمایا کہ کیا تم نماز پڑھو گے، تم روزہ رکھو گے، تم حج، نہیں نہیں، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا تھا جی ہاں آپ ہمارے رب ہے۔ تو فرمایا قبر میں جاتے ہی جب پہلا سوال ہوگا تو مر ربو کا ہوگا، کہ تو نظام چلانے والا رب کس کو سمجھتا تھا؟ تو پتہ ہے ہم کیا جواب دیں گے کہ ہمارے تو 4 رب تھے۔ جب بالکل چھوٹا بچہ تھا مجھے ماں نے پالا، بالکل بچپن میں چھوٹا، بالکل ننا منا سا بچہ تھا تو مجھے اپنی ماں نے پالا، اور جب میں لڑکا ہوا تو مجھے باپ نے پالا، اور جب میں لڑکا ہوا تو میں نے اپنی امی جان سے کہا امی جان سائیکل چاہیے، تو انہوں نے کہا صبر کرو، باپ کی سیلری آئے گی تو ان سے کہوں گی وہ دلا دیں گے۔ تو فرمایا یقین کٹا ماں سے جڑا باپ کے ساتھ، کہ بعض کام ماں کے اختیار سے باہر ہے، ماں نہیں کر سکتی، وہ باپ نے کرنے ہوتے ہیں۔ اور تیسرا کام، جوانی میں نے اپنا نظام خود چلایا۔ نوجوان سے پوچھو آپ کو کون کھلا رہا ہے کون پلا رہا ہے، بولا خود کماتا ہوں، خود کھاتا ہوں، میرے اوپر کسی کا احسان نہیں، بھائی بھائی سے یہی کہتا ہے۔ اور جب میں بوڑھا ہوا تو میں نے اپنے بچوں سے کہا کہ میں نے تمہیں پالا، میں تمہارا رب ہوں، یعنی جیسے آج کل کے بڑے کہتے ہیں نا، ہمارے بڑا ماموں چھوٹے ماموں سے کہنے لگے تم تو ناک صاف نہیں کر سکتے تھے، میں نے تمہیں پالا، میں نے تمہیں بڑا کیا، آج تم میرے سامنے یوں باتیں کر رہے ہو۔ تو بڑا کیا کہتا ہے کہ میں نے تمہیں پالا، تمہیں بڑا کیا اس لیے کہ تم بڑھاپے میں میرا سہارا بنو گے۔ تو بچپن میں مجھے ماں نے پالا، لڑکپن میں مجھے باپ نے پالا، جوانی میں نے اپنا نظام خود چلایا، اور
55 में जब मैं बूढ़ा हुआ तो मेरा रब, मेरा निज़ाम चलाने वाले मेरे बेटे थे, ऐसा नहीं। हमारा एक ही रब है, वो अल्लाह की जात है। फरमाया अगर जबान कहे और दिल न कहे तो ये निफाक है। जबान कहे अल्लाह रब है, और दिल कहे लला है, काका है, पापा है, मैं हूँ, अम्मा है, बड़े भाई है। बहुत सारों से मैंने ये बात पूछी, आपके घर का निजाम कौन चला रहा है? तो उन्होंने बताया कि मेरा वालिद और अल्लाह चला रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, आपका वालिद अल्लाह का पार्टनर है? अब अल्लाह निजाम चलाते हैं, लोग कहते हैं कोई वसीला जरिया सबब तो होना चाहिए। नहीं, फरमाया अमन तो बिल्लाही कमा हो बेअस्माई व सिफाती। अल्लाह पर ईमान लाना, नामों के साथ भी सिफात के साथ भी। क्या मतलब? कि अल्लाह को उसकी सिफात के साथ मानना है कि अल्लाह रब है। अल्लाह पालते हैं, कैसे पालते हैं? अपनी कुदरत से पालते हैं। अल कादिर अल मुक्तदिर है, अला कुल्ल शैइन कदीर है, वकान अल्लाह अला कुल्ल शैइन मुक्तदिरा है। अल्लाह पालने में किसी वसीले, किसी जरिए, किसी सबब, किसी हीले का मोहताज नहीं। अस्समद है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। समद किसे कहते हैं? अस्समद उस जात को कहते हैं जिसके सब काम सबके बगैर हो और किसी का कोई काम उसके बगैर हो न सके। तो कब्र में जाते पहला सवाल होगा मर रब्बुका का। और अगर दिल इस बात को मान जाए, इसलिए फरमाया ईमान नाम है जबान दिल का बोल एक करने का। जबान से तो मुसलमान कह रहे हैं रोजाना अल्हम्दुलिल्लाह 32 दफा कह रहा है, लेकिन दिल क्या कह रहा है? मैं नहीं हूंगा, घर का निजाम कैसे चलेगा? क्या मतलब? तू मर गया, फिर बोला फिर अल्लाह मालिक है। अभी कौन चला रहा है? अभी तुम्हें चला रहा हूं, मेरे बगैर नहीं चलता। अस्तगफिरुल्लाह। यानी अल्लाह घर के निजाम चलाने में मेरा मोहताज, आपका मोहताज? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। 1000 दफा कह सकते, हरगिज नहीं। तो रब के असल माने है परवरदिगार, नंबर एक। नंबर दो, परवरिश कुनिंदा यानी मुरब्बी। और नंबर तीन फरमाया मालिक। नंबर चार फरमाया आका, सरदार। नंबर पांच फरमाया रब का माना निगरान। नंबर छह फरमाया मुंतजिम। नंबर सात फरमाया इनाम दहिंदा। नंबर आठ फरमाया इस्लाह कुनिंदा। और रब इस्तिलाह शरीयत में कहते हैं उस जात को जो किसी चीज को बतदरीज अपने कमाल तक पहुंचाए। किसी चीज को, वो जात जो किसी चीज को बतदरीज अपने कमाल तक पहुंचाए। तबलीग शै इला कमाली ही तदरीजन, इंशा उशै हालन फहालन इला तमाम, ऐसे अल्फाज है अरबी में, उसको बोलते हैं कि रब किसे कहते हैं? जो किसी चीज को बतदरीज अपने कमाल तक पहुंचाए, उसको रब कहते हैं। और रब का जिक्र कुरान में 981 दफा है। और अल्लाह जल्ल शानो का जिक्र कुरान मजीद में 2699 दफा है। अल्लाह का लफ्ज, लफ्ज अल्लाह कुरान में 2699 दफा है। अल्लाह का लफ्ज कुरान में 2699 दफा है। वमा यातकीदून वयदीनून बिही रब्बिल आलमीन। अल आलम किसे कहते हैं? फरमाया जिसके जरिए से बनाने वाले का पता चले उसको आलम कहते हैं। कुल्लु मा युअलमु बिहिस्सानिया। फरमाया अल्लाह के मासिवा जो कुछ है ये सब आलम है। और आलमीन कितने हैं? तफसीर मारिफ कुरान में ये बात लिखी गई है कि 80,000 से, एक रिवायत के मुताबिक, ज्यादा आलम है। 80,000 से ज्यादा आलम है जहां। तो अल्लाह जल्ल शानहू तमाम जहानों का रब है। फरमाया रबूबियत का इनकार करने वाले फिरौन जैसे लोग थे जिन्होंने कहा था अना रब्बकुमुल आला, मैं ही तुम्हारा रब हूं। फरमाया जब इंसान के ऊपर कोई हाल आता है तो इंसान सबसे पहले अपनी माँ की तरफ देखता है, अपने परवरिश करने वाले की तरफ देखता है। और अगर उनसे कुछ ना बन सके तो फिर अपने मालिक की तरफ देखता है। अगर उससे भी कुछ ना बन सके, जब इनसे दोनों से मायूसी होती है अपने मुरब्बी से और अपने मालिक से, तो फिर इंसान खुदा की तरफ मुतवज्जो होता है। कुरान मजीद में अल्लाह पाक फरमाते हैं ए इंसान जालिम, रब्बी में तेरा कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। लोगों, इंसानों का रब कौन है? अल्लाह है। क्योंकि अल्लाह पाक फरमा रहे नबी जी आप कह दीजिए कुल
میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب کیسے مانوں؟ غیر اللہ غیر ربا، وہ تو ہر چیز کا رب ہے، وہ رب کل شیء۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اے نبی جی آپ اپنے رب کے راستے کی طرف ان کو بلائے، ادعو الی سبیل ربک، ٹھیک ہے؟ کیا ہوا کہ تم ایمان نہیں لاتے ہو؟ ما لکم لا تؤمنون باللہ، رسول تمہیں دعوت دے رہا ہے، والرسول یدعوکم، کس بات کی دعوت دے رہا ہے؟ کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، لتؤمنوا بربکم، اور اللہ نے تم سے یہ وعدہ لیا ہے، وقد اخذ میثاقکم، سورۃ حدید میں، ان کنتم مؤمنین، اور فرمایا کہ رب جو ہے وہ اللہ کی ذاتی علی کو ماننا، اور اس بات کے ساتھ کہ القادر بھی ملانا، الصمد بھی ملانا، کہ رب اللہ ہے، اللہ اپنی قدرت سے اپنا جو چاہتا ہے جیسے چاہتے ہیں نظام چلاتا ہے۔ اور مشرکین مکہ اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ رب اللہ ہے، لیکن لیکن کے ساتھ قل من رب السماوات السبع رب العرش العظیم، آپ ان سے پوچھیں گے کہ زمین آسمان کا رب کون ہے، تو وہ کہیں گے فسیقولون اللہ، اللہ ہے۔ لیکن کیا ہے؟ آگے کی بات سنو، لیکن کے اندر یہ بات انہوں نے ذکر کی ہے کہ بیچ میں انہوں نے وسیلے ذریعے بنائے ہوئے تھے۔ اللہ ہی کرتا ہے لیکن وسیلوں کے بغیر، ذریعوں کے بغیر نہیں کر سکتا۔ ایک ہندو نوجوان سے میری ملاقات ہوئی، بلکہ دو سے ہوئی ہے۔ میں نے ان دونوں سے پوچھا، ایک سے پوچھا موچی تھا، میں نے کہا تو اتنا خوبصورت لڑکا ہے، نوجوان ہے، تجھے کس نے پیدا کیا؟ اس نے کہا مجھے اللہ نے پیدا کیا۔ میں نے کہا اچھا؟ بولا ہاں۔ میں نے کہا یہ بتاؤ آپ کا رازق کون ہے؟ بولا میرا رازق بھی اللہ ہی ہے۔ میں نے کہا سبب وسیلے کے بغیر روزی دے سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر اس نے عجیب بات کہی، مجھے کلمہ بھی آتا ہے۔ میں نے کہا سناؤ۔ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے کہا کدھر سے سیکھا؟ بولا بچپن میں مسجد سے سیکھا۔ میں نے کہا اچھا۔ پھر میں نے پوچھا کہ تم دھرم کے پاس، بت کے پاس کیوں جاتے ہو؟ اس نوجوان نے مجھ سے کہا کہ یہ وسیلہ ہے۔ بولا اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ ہی روزی دیتے ہیں، وسیلے کے بغیر نہیں دے سکتا۔ اللہ ہی کرتے ہیں، وسیلے کے بغیر نہیں کر سکتے۔ جیسے مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، ما نعبدہم، یہ اللہ کے ہمیں مقرب بنائیں گے، لیقربونا الی اللہ زلفا، اور ایک جگہ یہ ہماری سفارشی ہاؤلاء شفاعنا عند اللہ، یعنی وسیلہ ہے۔ اور ایک اور سے میں نے پوچھا کہ رازق کون ہے؟ تو اس نے کہا رازق اللہ ہے۔ میں نے کہا دکان کے بغیر؟ اس نے کہا نہیں دے سکتا۔ ہمارا بھی عقیدہ یقین دل کا یہی ہے کہ اللہ رازق ہے، دکان کے بغیر نہیں، وسیلے کے بغیر نہیں، ہیلے کے بغیر نہیں، سبب کے بغیر نہیں۔ اس لیے فرمایا سب سے بڑا درم انسان کا دندہ ہے، سب سے بڑا بت انسان کا دندہ ہے، جس کام میں وہ لگے ہوئے، جس شغل میں وہ لگے ہوئے، اس کا سب سے بڑا بت ہے یہ۔ تو عالم کس سے کہتے ہیں؟ اللہ کے مسوا کو عالم کہتے ہیں، جس کے ذریعے سے اللہ کو پہچانا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں بہت جگہ رب العالمین کا ذکر آیا ہے، قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں میں رب العالمین کا ذکر ہے۔ آگے چلیں، آگے فرمایا قال الامام به قال الامامان من المذکوران، امام صاحب نے فرمایا، امام طحاوی، اور اسی کا دونوں طرح امام نے ذکر فرمایا، نقول فی توحید اللہ، دیکھو اللہ پاک نے جس طرح فقہ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اور پیشوا بنایا، اسی طرح اللہ پاک نے توحید میں بھی سب سے پہلے کتاب جو لکھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے لکھی، الفقہ الاکبر کے نام سے، الفقہ الاکبر۔ انشاءاللہ اس کتاب کے بعد ہم اس کو بھی پڑھ لیں گے اللہ نے چاہا تو۔ الفقہ الاکبر کے نام سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی توحید کے بارے میں، ایمان کے بارے میں۔ نقول فی توحید اللہ، یہ توحید کا ذکر گزر گیا کہ توحید کس سے کہتے ہیں، یا ابھی تک نہیں گزرا، میں نے نہیں پڑھایا ہوگا شاید۔ توحید کہتے ہیں اللہ کو یکتا ماننا، وحدہ لا شریک لہ ماننا۔ اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ توحید ایک جوہر نفیس ہے، اس کے دو چلکے ہیں۔ توحید
جیسے میں نے بتایا، امام غزالی رحم اللہ نے لکھا ہے توحید کے معنی، توحید ایک قیمتی جوہر ہے، التوحید جوہر النفیس، اور اس کے دو چلکے ہیں، وَلَهُ قشران۔ پہلا چلکا توحید کا یہ ہے القشر الاول، زبان سے اقرار کرنا، اقرار باللسان، اور دوسرا چلکا توحید کا ہے دل سے تصدیق، والقشر الثانی تصدیق بالقلب۔ فرمایا توحید کیا ہے؟ کہ براہ راست نظر اللہ جل شانہ کی ذات علی کی طرف جائے بغیر واسطوں ذریعوں کی طرف توجہ کیے۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ کہ براہ راست نظر اللہ کی ذات علی کی طرف جائے بغیر واسطوں ذریعوں کے طرف التفات کیے ہوئے۔ اسی وجہ سے سنت عمل یہ ہے کہ نماز کے رکعات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوافل کے اندر اللہ اکبر کے بعد انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین پڑھتے تھے۔ حدیث میں آیا کہ میں نے اپنے دل کے رخ کو، دیکھیں جسم کا رخ، فرمایا جسم کا رخ اللہ کی طرف، لیکن دل کا رخ ملک مال کی طرف ہوتا ہے۔ نمازی جو نماز پڑھتا ہے نا، اس کے جسم کا رخ تو قبلے کی طرف ہے، یعنی اللہ کی طرف ہے، اور اس کے دل کا رخ ملک مال کی طرف ہے۔ جسم تو اللہ کی طرف ہے، لیکن دل مال کی طرف ہے کہ کام بنے گا مال سے، زندگی بنے گی مال سے، عزت ملے گی مال سے، چیزوں سے۔ اس لیے فرمایا انی وجہت وجہی، میں نے اپنے دل کے رخ کو موڑا، کس کی طرف؟ بنی ہوئی سے بنانے والے کی طرف، للذی فطر السماوات والارض، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، وما انا من المشرکین، جو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا آپ اللہ کہہ دیجئے قل اللہ، پھر ان کو چھوڑ دیے، ثم ذرہم، یہ کرتے ایک اللہ ہی ہے۔ ہر حال میں دل کی نگاہ اللہ کی طرف براہ راست چلی جائے بغیر واسطوں ذریعوں کی طرف توجہ کیے ہوئے، اسی کا نام توحید ہے، اور اسی کو توحید کہتے ہیں۔ ویسے پہلے میرے خیال میں نے بتایا تھا کہ وحد یحیدو کے معنی تنہا ہونا، اکیلا ہونا، ایک ہونا۔ توحید کیا ہے؟ اللہ کی اپنی ذات میں تمام صفات میں، اللہ کی اپنی ذات اور تمام صفات میں ایک ہونے پر ایمان، اور اہل باطن کی نظر میں، اہل حقیقت کی نظر میں، یعنی تصوف والوں کی اصطلاح میں، ذات الہی کے ذہن و خیال میں آنے والے ہر تصور سے الگ کرنا اور اس کے اصل پر اعتماد کرتے ہوئے نتیجہ نکالنا، یعنی ذہنی تصورات سے اللہ کی ذات و صفات کو الگ رکھنا، ذہنی تصورات سے اللہ کی ذات و صفات کو الگ رکھنے کا نام توحید ہے۔ فرمایا جب توحید آتا ہے، ایک درخت ہے، اس کے پل ہے، امام غزالی رحم اللہ نے احیاء علوم الدین میں لکھا ہے اس کے پل کیا کیا ہے؟ شکر توحید کا پل ہے۔ اب درخت نہیں ہے تو پھل کیسے آئے گا؟ پھل، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 فرمایا تقوی اس کا ایک پھل ہے، اور صبر اس کا ایک پھل ہے، توکل اس کا ایک پھل ہے، اور رضا بالقضاء اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا اس کا ایک پھل ہے۔ آگے امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اللہ کرے میری اندر سے بیماری بھی نکل جائے، کہ جس کو دوسرے پر غصہ آ جائے اس کے توحید میں کمی ہے، اس کے ایمان میں کمی ہے، یہ اللہ سے ہونے کو نہیں سمجھ رہا، اس بندے سے ہونے کو سمجھ رہا ہے۔ ایک یہ ہے کہ دینی کاموں کی وجہ سے آپ کو غصہ نہیں آ رہا، اللہ کے احکامات ٹوٹ رہے آپ کو غصہ نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ کو دنیاوی کاموں کی وجہ سے دوسروں پر غصہ آ رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ توحید کی کمی ہے، ایمان کی کمی ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 10 سال میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، خدم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، بخاری کی روایت میں کبھی آپ نے اف نہیں کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، ما قال لاف قط، ما قال لاف قط، کبھی یہ نہیں فرمایا آپ نے ایسا کیوں کیا یا کیوں نہیں کیا، لما فعلت کذا او ما فعلت کذا، الا صنعت کذا او ما صنعت کذا، یہ کبھی نہیں فرمایا آپ نے ایسا کیوں کیا یا ایسا کیوں نہیں کیا، کبھی نہیں فرمایا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ کہ کیوں کہنے والے کا بقول امام حضرت شیخ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے فرماتے ہیں کہ کیوں کہنے والے کا نہ ایمان باقی رہتا، نہ اسلام باقی رہتا، نہ دین باقی رہتا، نہ توحید باقی رہتا ہے۔
کیوں، کیسے، کس طرح؟ ان الفاظ کے کہنے والے کا نہ ایمان باقی رہتا، نہ دین باقی رہتا، نہ اسلام باقی رہتا، اور نہ توحید باقی رہتی۔ کیوں؟ کیوں کہنے والا در حقیقت اللہ سے ہونے کو نہیں سمجھتا۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ آگے فرمایا نقول فی توحید اللہ معتقدین، پہلے گزر چکا معتقد کس سے کہتے ہیں؟ مرید کو، جیسے پہلے گزر عقیدت مند کو۔ عقیدہ کس سے کہتے ہیں؟ پہلے گزر چکا کہ عقد کے معنی بندھن کے ہے، یہ بار بار دہرائیں گے تو ہمیں یاد ہو جائے گا۔ یہ معاہدہ اور عہد چاہے دو افراد کے درمیان ہو، جیسے عقد نکاح، یا قوموں کے درمیان ہو، یا جماعت کے درمیان ہو، یا بندے اور اللہ کے درمیان ہو، اور ہر ایسا فیصلہ اور نظریہ جس کے ماننے والوں کے لیے اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو۔ ایسا فیصلہ اور نظریہ جس کے ماننے والوں کے لیے اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ اور مذہب میں کسی بات کا پختہ یقین و اعتقاد جس کا عمل سے تعلق نہ ہو، جس کا عمل سے کوئی تعلق نہ ہو، کسی بات کا پختہ یقین اور اعتقاد رکھنا، جیسے خدا کے وجود کا اعتقاد، پیغمبروں کی بعثت کا عقیدہ، یہ سب اسی کے زمرے میں آتا ہے۔ آگے فرمایا بتوفیق اللہ تعالی، توفیق کس سے کہتے ہیں؟ فرمایا توفیق کہتے ہیں اللہ کی ارادہ بندہ اور منشاء خدا تعالیٰ میں موافقت کا نام توفیق ہے۔ بندہ ارادہ خداوندی ہو جائے، ارادہ بندہ ہو جائے، اور اللہ کا منشا ہے، یہ دونوں جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اس کا نام توفیق ہے۔ اور بعض علماء نے لکھا کہ توفیق کہتے ہیں خیر کے اسباب مہیا کرنے کو، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ شریعت کے ہر چیز سے توحید نظر آئی ہے آپ کو، کیسے؟ توفیق سے۔ مثال کے طور پر شعیب علیہ السلام نے اپنے قول سے کہا کہ میں تمہاری اصلاح چاہتا ہوں جتنی میری استطاعت ہے، اور میں جو تم سے کہتا ہوں اس کی مخالفت خود نہیں کرتا۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، یہ میرا توفیق، یہ میں اللہ کی توفیق سے کر رہا ہوں۔ ما توفیقی الا باللہ، کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ اللہ کی توفیق سے کر رہا ہوں۔ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ اللہ جل شانہ کی توفیق سے کر رہا ہوں۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو کثرت سے پڑھا کرو، اکثر من قول لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے یہ جنت کے خزانوں میں سے کنجیوں میں سے کنجی ہے، کنز من کنوز الجنہ، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اور فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب جو حدیث مبارکہ کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ لا حول عن المعصیہ، گناہ سے پھرنے والا کوئی نہیں، طاعت پر توفیق دینے والا کوئی نہیں، ولا قوت علی الطاعہ، مگر اللہ کے ساتھ، الا باللہ، مگر اللہ، سوائے اللہ کے۔ اور امام غزالی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ حول کے معنی حرکت کے ہے، لا حول کوئی حرکت دینے والا نہیں، ولا قوت اور کوئی قدرت نہیں، الا باللہ مگر اللہ کے۔ فرمایا جو زبان سے اس بات کا اقرار کرے اور دل سے اس بات کی تصدیق کر کے یہ اس کو پڑھے گا کہ لا حول عن المعصیہ، لا حول کوئی حرکت دینے والا نہیں، ولا قوت الا باللہ، فرمایا یہ کامل مومن ہوگا۔ ہر عمل میں جو اسباب کا عمل دخل دیے سمجھے بغیر ہر حرکت کو، ہر قوت کو اللہ سے سمجھیں گے، وہ مومن کامل ہے۔ آگے توفیق کی تکمیل جو ہوتی ہے، توفیق کسے کہتا ہے؟ ارادہ خدا بندی اور ارادہ بندہ اور منشاء خدا بندی میں موافقت کا نام توفیق ہے۔ ارادہ خدا بندی نہیں، ارادہ بندہ اور منشاء خدا بندی میں موافقت کا نام، ایک ہی وقت میں بندہ ارادہ بھی کرے اور اسی وقت اللہ چاہے، اس کا نام توفیق ہے۔ توفیق کی تکمیل چار چیزوں سے ہوتی ہے۔ پہلی چیز ہدایت، پہلی چیز ہدایت، اور دوسری چیز رشد، ہدایت سے جو دل میں جذبہ پیدا ہو جائے
اس جذبے کا نام رشد ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد عطا فرمایا۔ اصحاب کہف نے اللہ سے رشد مانگا، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، کیا تم میں کوئی رشید نہیں؟ أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رشید، اولئک هم الراشدون، صحابہ کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا یہی رشد والے ہیں۔ ہدایت کے نور سے دل میں جو کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے دین پر چلنے کا، اس کا نام رشد ہے۔ اور پھر فرمایا تائید خداوندی، فَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور پھر کہتے ہیں تشدید کہ اللہ پاک، جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ جو بندہ اللہ کی طرف چلتا ہے اللہ پاک اس کے کان بن جاتے ہیں، اس کی آنکھ بن جاتا ہے، پھر اس کا دیکھنا چلنا سب اللہ کی توفیق سے صحیح ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک جو کچھ پڑھا سنا اس پر مجھے اور آپ کو منوان عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمایا۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس کو بار بار دہرائیں کہ دین کس سے کہتے ہیں، اصول دین کس سے کہتے ہیں، رب کس سے کہتے ہیں، توفیق کس سے کہتے ہیں، توحید کس سے کہتے ہیں، عقیدہ کس سے کہتے ہیں، بار بار سننا، اس کو دہرانا اور اوروں کو سکھانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ آپ کے پاس امانت ہے، آپ نے اوروں تک پہنچانا بھی ہے، سکھانا بھی ہے، ان پر چلانا بھی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔